السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل میں نے چند مسائل روزوں سے متعلق عرض کیا تھا۔ آج کی نشست میں ہم وہ چند مسائل عرض کریں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ کون سی حالتیں ہیں کہ جس میں شریعت مطہرہ نے، ہمارے دین نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی بعد میں وہ روزوں کی قضا کر لیں۔ تو اس سلسلے میں ہم چند مسائل عرض کریں گے۔ پہلے تو ایک حدیث پاک اور پھر فقہ حنفی کی روشنی میں چند مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم سفر کی حالت میں روزہ رکھیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو۔ پھر حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نماز کو آدھا فرما دیا، یعنی 4 رکعت والی فرض کو 2 رکعت کیا ہے، اور مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ سے روزہ معاف ہے۔ معاف سے مراد یہ کہ ان کو بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہے رمضان گزرنے کے بعد۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یقیناً ہمارا دین بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، بس دین کو سمجھنے والوں کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور بے سمجھے جو ہے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شریعت نے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، تو ذرا 1500 سال بیک جائیے آپ، اس زمانے کا سفر اور آج کا سفر، اس میں کتنی آسانی ہو گئی ہے۔ پہلے اونٹوں پر، خچر پر، گھوڑوں پر، اور جنگلات کے راستے، پہاڑی کے راستے، تنگ و تاریک وادیوں سے، صحرا سے گزر کر سفر کرنا پڑتا تھا، جہاں میلوں تک پانی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اتنی پریشانی کے عالم میں سفر ہوتا تھا۔ تو جو حکم اس وقت تھا، حکم تو آج بھی ویسا ہی ہے، لیکن اگر آج ہم یہ دیکھیں کہ سفر کتنا آسان ہے کہ مہینوں کا سفر، ہفتوں کا سفر دنوں میں بلکہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ بس سے، ٹرین سے، پرائیویٹ کار سے، ہوائی جہاز سے چند گھنٹے میں آپ جو ہے مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر سفر کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنے والی کیا بات ہے؟ شریعت نے یہ جو اجازت دی ہے نہ رکھنے کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکم دیا ہے نہ رکھو، بلکہ چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو، تو ہمیں تو رکھ ہی لینا چاہیے۔ رمضان جیسا پاک مہینہ دوبارہ کیا نصیب ہوگا؟ پھر روزوں کی توفیق ہوگی نہیں ہوگی، ہزار طرح کی باتیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج ویسا تکلیف دہ سفر نہیں ہوتا ہے، تو رکھنے میں ہی بھلائی ہے، رکھنے میں ہی عافیت ہے، اور رکھنا چاہیے۔ اس بات کو اچھے سے ذہن میں رکھیں آپ۔ اب آئیے ہم چند مسائل اس سلسلے میں عرض کرتے ہیں کہ سفر و حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاک و اکراہ و نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہے۔ اگر ان وجہوں سے کوئی روزہ نہ رکھے گا تو گنہگار نہ ہوگا۔ بڑھاپا اور مرض اتنا کہ ہلاک ہو جائے گا، یا نقصان عقل ہو جائے گی، یعنی عقل باقی نہیں رہے گی۔ بچے کو دودھ پلانا کہ بچہ بہت چھوٹا ہے اور کھانے سے ہی دودھ آتا ہے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اور حمل، اب ایسا ہے کہ بس بچہ ہونے کا وقت ہے تو پھر اجازت ہے چاہے تو نہ رکھے۔ تو ان سب صورتوں کے اندر روزہ نہ رکھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سفر کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ 92.5 کلومیٹر، احتیاطاً بتا رہا ہوں میں، 92.5 کلومیٹر جس کو جانا ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہی ہو، یا کاروبار کے لیے ہو، یا رشتہ داری کے لیے ہو، یا کوئی اور کام کے لیے ہو، 92.5 کلومیٹر کہ دوری پر جب بندہ جاتا ہے تو وہ مسافر کہلاتا۔ بستی چھوڑتے ہی اس پہ فرض نماز آدھی ہو جاتی ہے، جو 4 رکعت ہے وہ اس کو 2 پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ مغرب کی 3 1.5 پڑھنی ہے، یا فجر کی 2 1 پڑھنی ہے، بلکہ جو 4 رکعت والی ہے وہ 2 پڑھنی ہے۔ اور سفر میں ایسا ماحول ہے کہ بھاگم بھاگ والا ہے تو سنتیں بھی چھوڑ سکتا ہے، بعد میں ان کی قضا نہیں ہے۔ تو بہرحال سفر سے مراد شرعی سفر ہے۔ اب چونکہ یہ 92.5 کلومیٹر، یہ 92 کلومیٹر، 93 کلومیٹر، پہلے زمانے میں اس کو 3 دن لگتے تھے، اس لیے فقہ کی کتاب میں آتا ہے کہ ایسا سفر کہ جس کی مسافت 3 دن کی ہو، سمجھے، تو وہ آج کے حساب سے اتنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو اتنے سفر پہ جا رہا ہو، شریعت نے اسے اجازت دی ہے، چاہے تو روزہ رکھے نہ رکھے، لیکن رکھنے میں ہی عافیت ہے، بھلائی ہے۔ اب اگر دن میں سفر کر رہا ہے
ہے نا، تو روزہ رکھ لے۔ البتہ اگر توڑیں گا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا مگر گنہگار ہوگا۔ اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا، اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔ حمل والی یعنی جو پیٹ سے ہو اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہو کہ نقصان پہنچے گا تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا جو آج کل دائی ہوتی ہے دودھ پلانے کا کام کرتی۔ اب تو ایسا نہیں ہے، پہلے زمانے میں تھا کہ لوگ قریوں میں دیہاتوں میں بچوں کو چھوڑتے تھے تاکہ ان کی زبان خالص رہے، اور دودھ پلانے کی عورتیں نوکریاں کرتی تھیں، وہ بھی ہو تو اسے بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادموں خادمہ کو ناقابل برداشت ضعف کا غالب گمان ہو، ناقابل برداشت ضعف یعنی کمزوری کا غالب گمان ہو، تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ناکافی ہے، صرف اپنے خیال سے سوچ لینا۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں: اس کی نشانی ظاہری نشانی پائی جاتی ہے، یا اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے، یا کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اسے خبر دی ہو، اور اگر نہ علامت ہو نہ تجربہ نہ اس قسم کے طبیب نے اسے بتایا بلکہ کسی کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے روزہ نہ رکھا یا اس نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم آئے گا۔ آج کل کے اکثر اطباء یعنی ڈاکٹرز اگر کافر نہیں تو فاسق ضرور ہے، اور فاسق نہ صحیح تو حاذق نہیں ہے۔ حاذق ہونا اب جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، زیادہ تر تو فاسق ہیں، اگر کافر نہیں ہے تو فاسق ہے، اور بہت سے فاسق بھی ہیں اور بہت سے حاذق بھی نہیں ہے، تجربے کار نہیں ہے، محض اندازے سے بول دیتے ہیں، اور لوگ اتنی سی بات پر روزہ توڑ دیتے ہیں یا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ حیض و نفاس والی روزہ نہ رکھے، جب وہ پاک و صاف ہو جائے روزہ رکھے، اور جو روزے چھوٹے ہیں بعد میں وہ اس کی قضا کر لے۔ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک ہونے کا خوف صحیح یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ روزہ توڑنے پر اگر کوئی مجبور کیا گیا تو اب اسے اختیار ہے، اور اگر اس نے صبر کیا تو انشاءاللہ الرحمن اسے اجر ملے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوستی میں ایک دوسرے کو روزہ نہیں رکھواتے، ارے میرے خاطر آج کا روزہ مت رکھ، فلاں جگہ میرے ساتھ جانا ہے، کام ہے، یہ ہے وہ ہے، اور لوگ معاذ اللہ رمضان کریم کا مقدس روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سانپ نے کاٹا اور جان کا اندیشہ ہو کہ جان جائے گی تو اس صورت میں روزہ توڑ دیں۔ جن لوگوں نے ان عذر کے سبب، جو عذر ہم نے اوپر بیان کیے، روزہ توڑا، ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، یعنی اگر کوئی نفل پہلے رکھے اور روزہ فرض بعد میں رکھے تب بھی ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ روزے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بدلے کوئی روزہ رکھے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی آپ کا فوت ہو چکا ہے، ہاں آپ اپنے روزوں کا ثواب دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن کسی کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کا کوئی فوت ہو چکا ہے جس کے روزے باقی ہوں تو آپ ان کے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ روزوں کا فدیہ آسان صورت میں بتا رہا ہوں، کم سے کم میں، جیسے کوئی اپنے ماں باپ بھائی بہن وغیرہ، نانا دادا یا نانی دادی وغیرہ کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار میں ہے، 2 کلو 45 گرام گیہوں۔ اب صدقہ فطر میں گیہوں بھی ہے، جو بھی ہے، کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، جتنا اعلیٰ درجے کا آپ ادا کرنا چاہیں، لیکن زیادہ روزے ہوں، کئی سال کے روزے باقی ہوں تو رمضان کے 30 روزے پکڑے جائیں گے۔ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ 80 روپیز پکڑ لیجئے آپ، پھر پورے مہینے کا کاؤنٹ کیجیے۔ اگر کسی کے 10 سال 20 سال کے روزے چھوٹے ہوں اور آپ ان کے روزوں کا فدیہ اپنی طرف سے ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن انہیں ثواب ملے گا۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور
ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی 2 وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ صدقہ فطر کی مقدار اوپر میں نے عرض کی ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں، جس کی موجودہ قیمت 80 روپیز ہوتی ہے، یعنی یہ مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں 2025 کے رمضان المبارک میں۔ اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں بوجہ گرمی کے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکے گا تو اب روزہ نہ رکھے، اور ان روزوں کو جاڑوں کے اندر ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ اب کسی بوڑھے نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر لیا، روزہ نہیں رکھ پا رہا تھا، رکھنے سے اس کے بڑھاپے میں، کمزوری میں یا موت واقع ہونے کا ڈر تھا، اس نے فدیہ ادا کیا، لیکن اب طاقت آ گئی، اس کو فدیہ دینے کے بعد طاقت آ گئی تو روزہ رکھ لے۔ وہ جو فدیہ اس نے دیا ہے وہ نفلی صدقہ ہوگا، ان روزوں کی قضا اس کو کرنی پڑیں گی۔ اور فدیے میں یہ بات یاد رکھیں، یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کا ایک دم فدیہ دے دے یا آخری میں ادا کرے، اور اس میں تملیک یعنی مالک بنانا شرط نہیں ہے، بس دے دینا کافی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ جتنے فدیے دیے ہوں اتنے ہی مساکین ہوں، یعنی 30 فدیے ادا کرنے ہوں تو 30 مسکینوں کو دیں، نہیں، بلکہ ایک مسکین کو دینے سے بھی تمام فدیے ادا ہو جائیں گے۔ یہ چند ضروری مسائل میں نے عرض کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہی تمام مسائل ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ روزوں کے جو بھی مسائل ہیں وہ اپنے شہر کے عالم دین سے آپ رجوع کریں، اپنے شہر کے بڑے عالم سے، سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلک کے حنفی مذہب کے عالم سے رجوع کریں، اور اپنے روزوں کے، سحر کے، افطار کے، نمازوں کے، تراویح کے، زکوٰۃ کے، صدقات کے، قربانی کے، حج کے، عمرہ کے، جو بھی ضروری مسائل ہیں، عبادات کے، معاملات کے، لین دین کے، وہ سارے سنی علماء سے پوچھا کریں۔ یہ چند مسائل میں نے عرض کیے ہیں، اسے آپ بغور سماعت کریں، اس پر عمل کریں، اسے دوسروں تک شیئر کریں، اور اس چینل سنی جمعیت الاحناف سے زیادہ احباب کو جوڑیں۔ اللہ تبارک